فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائے، تو کیونکہ کیلولہ کیا آپ علیہ السلام نے، تو دوران استراحت آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر پسینہ آ گیا، تو میری والدہ محترمہ ایک بوتل لائیں اور اس پسینے کو اس بوتل میں سونت رہی تھیں، یعنی وہ پسینہ اس بوتل میں اتار رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، جب اس پسینے کو ہم اپنی خوشبوؤں میں ڈالتے ہیں تو یہ خوشبو جو ہماری ہوتی ہے یہ سارے عطریات سے زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی خوشبو سے سارے راستے معطر ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنا ہوتا تو ہمیں مدینے کی گلیاں بتاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں، کہ جن راستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ راستے خوشبو والے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قربان جائیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ بلکہ ابن العلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے ایک پیالے سے باری باری کھاتے رہے، صبح سے شام تک آپ کے ایک پیالے سے ہم نے کھانا کھایا، یعنی باری باری کھاتے رہے، 10 کھاتے اور پھر دوبارہ 10 آ جاتے، 10 کھاتے اور پھر دوبارہ 10 آ جاتے، یعنی صبح سے شام تک یہی ترتیب چلتی رہی۔ ہم نے کہا یہ کھانا آیا کہاں سے؟ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب کیا ہو رہا ہے، یہ کھانا یہاں سے آیا۔ کہ جب ہم نے دیکھا تو وہ اشارہ آسمان کی طرف کر رہے تھے، یہ کھانا یہاں سے آیا۔ یہ بھی معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا خوبصورت کلام فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ علیہ السلام سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنا دور چلے جاتے تھے کہ ہم کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے ہم نے یعنی جہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا مجھ سے فرمایا اے جابر یہ پانی کا مشکیزہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ اب میں نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا، اتنا دور نکل گئے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب سامنے گئے تو 2 درخت دیکھے جو تھوڑے فاصلے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ اور اس درخت کو حکم دو، کہہ دو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے ساتھ والے درخت کے ساتھ جا کر مل جاؤ، تاکہ تمہاری اوٹ میں بیٹھ کر یعنی تمہاری آڑ میں بیٹھ کر میں قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ فرمایا بس یہ بات کہنی تھی کہ وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا اور دوسرے درخت کے ساتھ جا کر مل گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے اور میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ لوٹا، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگے۔ جب سواریوں پر بیٹھ کر روانہ ہوئے تو ہم نے سامنے سے دیکھا اور ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے اوپر پرندہ سائے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام یعنی فرشتوں کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رہتا تھا، جہاں دھوپ آتی وہاں ایک دم میں بدلی آ جاتی۔ محسوس کیا ہوتا تھا جیسے یہ پرندے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے جنت کے نورانی فرشتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچانک ایک عورت پر نظر پڑی، وہ آئی سامنے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر ایک جن آیا ہوا ہے، اور وہ اس سے کو روزانہ دن میں 3 مرتبہ تصرف کرتا ہے اور ایسا تنگ کرتا ہے کہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے اس کے بچے کو لیا اور اپنے کجاوے کے اور اپنے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ اے دشمن خدا تو یہاں سے دور چلا جا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ اس جن سے کہے کہ اے دشمن خدا تو یہاں سے اس کو چھوڑ کر چلا جا اور میری نظروں سے دور ہو جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات کہنی تھی کہ وہ دور چلا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم واپس آئے اور اس پانی کے قریب آئے، ہم نے
ایک عورت ہمارے پاس آئی، یعنی چلے گئے، اب دوبارہ واپس ہم پہنچے ہیں، سفر پر جا رہے تھے، اس بچے کو یوں دم کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، واپس اسی پانی کی جگہ پر پہنچے تو ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں 2 مینڈے پکڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ میں بچہ ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اس سے لے لو اور دوسرا اس کو واپس کر دو۔ یہ دوسرا معجزہ درمیان میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ایک سفر میں یہ 3 معجزے ہیں۔ ایک معجزہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 درختوں کا جڑ جانا، اور ایک معجزہ یہ کہ اس کی بچے کو شفا ہو جانا۔ تیسرا معجزہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آگے گئے، ابھی ہم جا رہے تھے کہ ایک اونٹ ہمارے سامنے آیا اور اس نے سامنے آتے ہی اپنا سر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اونٹ ایسے یوں دوڑتا ہوا آتے 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 آپ علیہ السلام کے جب وہ میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان پہنچا تو اس نے یوں سجدے میں سر رکھ دی آپ علیہ السلام کے سامنے، یعنی آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا ایک انصاری۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے یہ آپ کا اونٹ ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا ہم 20 سال سے اس کے ذریعے پانی یعنی پانی بھر کر لاتے تھے، 20 سال سے اس کو ہم نے استعمال کیا ہے، اب اس کے جسم پر چربی چڑھ گئی ہے اور یہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو ہم نے کہا اس کو ذبح کر کے اور گوشت کو غلاموں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر رہا ہے جی معذرت ہے کہ بخشش کرا دیں، یہ میں ایک آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم مجھے سے بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر موت تک اس کے ساتھ احسان کرو۔ اب جب یہ بات دیکھی گئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بنسبت ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی انسان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، یعنی کسی انسان کو جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، چاہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چرندوں کے بھی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بھی نبی ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو سنو میں تم تمام کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ نے تم تمام کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ کے نبی عرشوں کے بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی فرشوں کے بھی نبی ہیں، پوری کی پوری مخلوق کے اللہ کے نبی رسول ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ قربان جائیں میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات ہیں جو ہمارے سامنے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ وقت کی نزاکت ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو معاملہ چلتے رہیں گے اور علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مردہ گو کا۔ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، یعنی دربار نبوت میں حاضر ہوا اور مردہ گو لا کر یوں ڈال دیا۔ فرمایا اگر یہ مردہ گو آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی مانوں گا۔ اب عجیب بات ہے، ایک تو جانور وہ کیسے بولے اور بھی مردہ وہ کیسے بولے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ جیسے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نہیں۔ اللہ اپنی خدائی میں اعلیٰ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی میں اعلیٰ ہیں۔ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ میں ہیں جی کیا کہا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی نگاہ نبوت اس گو پر ڈالی، فرمایا یا وبو، اللہ اکبر۔ تو اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، بدو دیکھ رہا ہے، مردہ گو شکار کر کے لایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ آپ نے کہا یا وبو، اس نے یوں آنکھ کھولی اور گئے یوں دونوں ہاتھ اوپر کیے اور یوں کھڑی ہو گئی، اور وہ کیا کہہ رہی ہے لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میں تابعدار، میری خوش نصیبی میں آسان کر دوں کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئی، قیامت کے دن کو حسین بنانے والے نبی میں حاضر ہوں۔ یہ کیا بات کہہ گیا یہ گو
کہ جہاں سب نبی نفسی 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 کریں گے، وہاں ایک میرے اور آپ کے سارے نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، وہ ہیں جو امتی 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 کریں گے، وہ ہیں جن کے سبب جنت کو کھولا جائے گا، وہ ہیں جو سفارش کریں گے، وہی ہیں جن کی سفارش قبول ہوگی، وہی ہیں جن کی سفارش پر اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا، وہی ہیں جو اس امت کی بخشش کا ذریعہ ہیں، وہی ہیں جو اس امت کو بخشوا کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ تو یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دن کو حسین بنانے والے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ یہ سارے دیکھ رہے ہیں، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ یوں اس نے وہ کلام کیا ہے، من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندروں میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم کے اندر ہے۔ اب آگے سنو، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ایک مردہ گو جو زندہ ہو کر حاضر خدمت ہو چکا ہے، وہ کیا گواہی دیتا چلا جا رہا ہے، جو آج میری اور آپ کی زبانوں پر رچی بسی بات ہے۔ یہ مردہ گو کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اللہ کی عبادت کو تو بتا دیا، بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج آپ پہن کر آئے ہیں۔ آج اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ کیا کہہ رہا ہے جانور؟ مردہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وخاتم النبیین، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر۔ اگلی سنو، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی، جس نے آپ کو مانا، جس نے آپ کی بات کو مانا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا۔ یہ بدو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر کہنے لگا میں اب کسی کی تابعداری نہیں کروں گا۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس حال میں تھا کہ ساری دنیا میں زیادہ آپ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھے، یعنی جس سے مجھے غصہ تھا، جس کو میں برا سمجھتا تھا وہ آپ تھے، لیکن آج مجھے آپ اپنے والدین سے، یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ میرا ظاہر سے بھی آپ پیارے، میرے باطن سے بھی آپ پیارے، میرے چھپے ہوئے سے بھی آپ پیارے، میرے ظاہر سے بھی آپ پیارے، میرے پوشیدہ سے بھی آپ پیارے، اور میرے اعلانیہ سے بھی آپ پیارے ہیں۔ اور میں گواہی دے رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعلق نصیب فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں درود و سلام ہو آپ کی ذات پر، ہمیں ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب فرما دے، اللہ ہر حال میں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اس دین کی محنت کو ہمیں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔